3 عذر ایسے ہیں جس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ کل 6 فرائض ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر نماز کے ان فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی، پھر سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے ارکان نماز، یعنی کہ نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض اس کو کہتے ہیں اگر نماز میں فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی اور اس نماز کا پھر سے اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ نماز کو پھر سے دہرانی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے فرائض کو ہم جانیں اور اپنی نمازوں کو ہم درست کریں۔ تو چلے آج ہم نماز کے فرائض یعنی کہ ارکان نماز کے متعلق تفصیل سے ہم جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کیا کیا ہے۔ تو نماز میں سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ یعنی کہ نماز شروع کرتے وقت جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو چیزیں حلال تھیں، تکبیر تحریمہ کے کہنے کے بعد اب وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا پینا باتیں کرنا نماز سے پہلے حلال تھیں، جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی آیت جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 15۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور اس کا تحریمات تکبیر ہے، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور اس سے باہر نکلنا یعنی کہ نماز سے باہر نکلنا سلام سے ہے۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 61، ترمذی شریف حدیث نمبر 3۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو فرائض میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا فرض، یعنی کہ نماز میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اور دوسرا فرض قیام کرنا یعنی کہ کھڑا ہونا۔ قیام کرنا بھی نماز میں فرض ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا
فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1117، ابو داؤد صفحہ نمبر 145 حدیث نمبر 952، ترمذی شریف حدیث نمبر 372۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ اس روایت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، امام صاحب نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، رکوع میں گئے، ایک ساتھی رکوع پانے کے لیے جلدی سے آیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلا گیا، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام فرض ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ آپ کہہ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی قیام فرض ہے، تو اس لیے اطمینان سے پہلے آپ ٹھیک سے کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر آپ رکوع میں جائیں۔ قیام آپ کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر کہا اور سیدھا رکوع میں چلا گیا تو قیام ہی نہیں ہوا، ٹھیک سے وہ کھڑا ہی نہیں ہوا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے۔ دوسرا مسئلہ، 3 عذر ایسے ہیں جس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 1، سخت بیماری کی حالت میں، نمبر 2، بڑھاپے کی حالت میں، نمبر 3، برہنہ ہونے کی حالت میں۔ مثلا ایک آدمی سخت بیمار ہے، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک نہایت ضعیف اور بوڑھے آدمی ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال، کان بی الناسور فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 952۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناسور کی بیماری میں مبتلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ دوسری روایت، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، والذی یصلی عریانا یصلی جالسا، مصنف ابن عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584 حدیث نمبر 4565۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جو شخص برہنہ نماز پڑھتا ہو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ برہنہ ہونے کی حالت میں یعنی کہ آدمی پر ایسی حالت آ گئی اس کے پاس بالکل کپڑا ہی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض تھا قیام کرنا۔ نمبر 3، قرات کرنا نماز کے اندر فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا میسر ہو نماز میں پڑھو۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 20 پارہ نمبر 29۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل
فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام۔ تو وہ آدمی لوٹا اور جیسے پہلے نماز پڑھی تھی اسی طرح نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حتی فعل ذلک 3 مرات، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد فقال الرجل، تو اس آدمی نے کہا، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے اس سے اچھا نماز پڑھنا نہیں آتا، علمنی، مجھے نماز سکھا دیجئے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو اور پھر جتنا قرآن شریف پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 779۔ تو یہ تھا تیسرا فرض نماز کا۔ نمبر 4، رکوع کرنا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 77۔ یہ چوتھا فرض تھا۔ نمبر 5، سجدہ کرنا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ سورۃ الحج پارہ نمبر 17 آیت نمبر 77۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کلا لا تطعہ، خبردار ان کی بات مت مانو، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سورۃ العلق پارہ نمبر 30 آیت نمبر 19۔ روایت میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء في السجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 989۔ وفی حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ
مسلم شریف حدیث نمبر 999۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدہ کرو، کیونکہ جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک درجے کو بلند کر دیں گے اور ایک غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ نمبر 6، قائد اخیرہ کرنا، یعنی کہ نماز میں قائد اخیرہ میں تشہد کے بقدر بیٹھنا یہ فرض ہے۔ قائد اخیرہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے، چوتھی رکعت میں اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قائد اخیرہ کہتے ہیں۔ 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں اتحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قائد اخیرہ کہتے ہیں۔ تو قائد اخیرہ میں اتحیات کے پڑھنے کے بقدر بیٹھنا یہ فرض ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، قل التحیات للہ، التحیات للہ پڑھو۔ تو پھر آخر میں فرمایا، اذا فعلت هذا او قضیت هذا فقد قضیت صلاتک، جب تم اتحیات پڑھ چکو تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 147، حدیث نمبر 970۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ تشہد پڑھنا اور بیٹھنا اس سے نماز کے تمام ہونے کو موقوف قرار دیا ہے، اس سے اس کا ضروری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے کل 6 فرائض نماز کے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کا پڑھنا یعنی کہ قرآن کا پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 سجدہ کرنا، نمبر 6 قائد اخیرہ میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا۔ یہ کل 6 فرائض ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر نماز کے ان فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی، پھر سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو کہ یہ 6 فرائض نماز کے ہیں، اگر ان میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز کا پھر سے اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ 6 فرائض یاد رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔